أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم علماء کرام، معزز قائدین تحریک اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق کے خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حضور کی یاد سے اپنے دلوں کی ویران کھیتیوں کو آباد کر رہے ہیں۔ بغیر کسی تمہیدی کلمات کے آج کی اس مبارک نشست میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 158 رب کائنات نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، واشکروا لی ولا تکفرون، اور ہمیشہ میرا شکر کرتے رہو، کبھی ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری دو چیزوں کا رب ذوالجلال نے حکم دیا، ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا اپنے رب کا شکر ہے۔ ایک ذکر اور دوسرا بولیے۔ آج کی گفتگو کا موضوع شکر ہے۔ کیا ہے؟ یہ پورا مہینہ پورا مہینہ یہ ہے ماہ شکر۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، کیا ہے؟ ماہ شکر۔ رب کائنات نے فرمایا، واشکروا لی، اے میرے بندو میری نعمتوں پر شکر کرو، میرے احسانات پر، میرے انعامات پر، میری عطاؤں پر، میری کرم نوازیوں پر۔ معمولی سے معمولی نعمت ہو یا بڑے سے بڑا انعام، تقاضۂ بندگی یہ ہے، واشکروا لی، اے بندے ہر وقت اپنے خدا کا شکر کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا وَلَا تَکْفُرُوا، شکر کرو
کفر نہ کرو. شکر کرو کفر نہ کرو. ولا تکفروا. قرآن مجید کے الفاظ کا ظاہری معنی عرض کر رہا. کیا کہا؟ شکر کرو. باری تعالیٰ کون سا کفر؟ اس کفر سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کی توحید کا انکار؟ فرمایا نہیں. اس کفر سے مراد انکار توحید، انکار دین، انکار شریعت نہیں. تو پھر کفر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری. اس کو رب کائنات کفر سے تعبیر کر رہا ہے، اور کفر کہہ کر اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے بندو شکر کرو اور ناشکری نہ کرنا، کیونکہ ناشکری کو رب کائنات کفر سے تعبیر فرما رہا ہے. کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ اور یہ ایک مقام نہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جا بجا ہر مقام پر ناشکری کو کفر کہا. کیا کہا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے میرے بندو اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، پہلے سے بڑھ کے عطا کروں گا، بیش بہا عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید. یاد رکھ لو کفر کرنے والوں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ دوسرا مقام آ گیا. شکرتم اور مقابلے کیا آیا؟ کفرتم. اگر کفر کیا تو اس کفر سے مراد بھی اس کا انکار نہیں، توحید کا انکار، شریعت کا انکار، دین کا انکار نہیں، بلکہ اس کفر سے مراد بھی اس کی نعمتوں کا انکار، اس کی نعمتوں کی ناشکری. رب کائنات نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندو اگر شکر کرو گے تو اور پہلے سے بڑھ کے دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے. میرا عذاب بڑا سخت ہے. آئیے تیسرا مقام قرآن مجید کا سورہ النمل. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کی امت کے ولی کامل، مرد کامل حضرت آصف بن برہی جب آنکھ جھپکنے میں ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے بارگاہ سلیمان میں پیش کرتے ہیں. کتنی دیر میں؟ بولیے. آنکھ جھپکنے تک نے قبل ان یرتد الیک طرف. آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے جب وہ بارگاہ سلیمان میں تخت پیش کر چکے تو ساتھ عرض کرتے ہیں ھذا من فضل ربی. ھذا اے اللہ کے نبی یہ کمال میرا نہیں، یہ تو سارا اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے. اسی کے فضل سے یہ روحانی قوت ملی. آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میلوں کا سفر طے ہو گیا، تخت لا کے پیش کر دیا.
اور موجود لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ گیا کب اور آیا۔ یہ رب کا کیا ہے؟ بولیے ھذا من فضل ربی کہہ کر اگلی آیت بڑی قابل غور ہے۔ وہ ولی کامل حضرت سلیمان کی امت کا مرد فقیر وہ کہتا ہے کہ یہ جو کرم ہوا، یہ جو فضل ہوا، کیوں ہوا؟ لیبلونی، در حقیقت اس کرم کے ذریعے بھی میرا رب مجھے آزمانا چاہتا، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا۔ گویا کرم بھی آزمائش، انعام بھی کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، مگر ہے ہر کوئی آزمائش۔ امتحان میں کس بات کا امتحان؟ اب قرآن مجید کے الفاظ قابل غور ہیں۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، رب دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بندے تجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی، اس قدر روحانی قوت عطا کی، آج پرکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس عظیم فضل پر کیا تو شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ اشکر ام اکفر، رب آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کے فضل پر شکر کرتا ہوں یا بولیے کون سا کفر؟ حضرت سلیمان کی امت کا ولی کفر کون سا؟ نبوت کا انکار، توحید کا انکار، دین اور شریعت کا انکار نہیں، بلکہ اس کفر سے مراد بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ کیا ہے؟ بس یہ چند مقام قرآن مجید کے اس لیے کوٹ کیے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ رب کائنات نے جا بجا ناشکری کو کفر کہا۔ بولیے کیا کہا؟ ناشکری کو، تاکہ اس کفر کو اندر سے نکال دے، اس کفر کو اندر سے نکال دے۔ ناشکری جب کفر ٹھہرا تو شکر گزاری عین بندگی خدا، عین بندگی خدا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، شکر محض بندگی نہیں بلکہ شکر کمال بندگی، شکر منتہائے بندگی، شکر حسن بندگی ہے، شکر معراج بندگی ہے۔ لہذا بندگی کا کمال جب شکر ٹھہرا، اب سوال یہ ہے کہ مولا ذرا یہ تو بتا کہ تیرا شکر کریں کیسے؟ تیرا شکر تیری نعمتوں پر، تیری عطاؤں پر، تیری کرم نوازیوں پر شکر کرنا چاہتے ہیں، مگر اے خالق کائنات خود ہی بتا کہ شکر کرے کیسے کرے؟ اس کا کوئی ڈھنگ، کوئی ڈھب، کوئی اسلوب، کوئی طریقہ، کوئی تقاضا سکھا تو صحیح۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بندو آؤ تمہیں اپنے قرآن کے ذریعے ادائیگی شکر کے 5 تقاضے ادا کرتا ہوں۔ بولیے کتنے؟ 5 تقاضے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن کا ذکر کیا کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو ادائیگی شکر کے لیے یہ 1 2 3 4 5 سارے تقاضے پورے کر لو، تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ گے؟ باری تعالیٰ اب ذرا بتا کہ ادائیگی شکر کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے بندو اگر شکر ادا کرنا ہے
اس ادائیگی شکر کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میری نعمتوں کا کیا کرو، ذکر۔ مولا ذکر کیوں؟ ذکر کیوں؟ چونکہ ذکر تمہیں نعمت کی یاد دلاتا ہے، ذکر نعمت کی یاد دلاتا ہے، اور جب تک نعمت یاد رہے گی، جب تک نعمت یاد رہے گی تم نعمت والے رب کا شکر کرتے رہو گے، اور جس دن تمہیں نعمت بھول گئی، جس دن تمہیں نعمت بھول گئی تم اس نعمت والے رب کا شکر بھول جاؤ گے، اور جس دن شکر بھول گئے اس دن کفر میں چلے جاؤ گے۔ چونکہ احسان یاد رہے، احسان یاد رہے، بولیے اگر یاد رہے تو انسان اپنے محسن کا شکر گزار رہے، اور جس دن اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے، احسان کو احسان ہی بھول گیا، تو جو احسان فراموش ہو جائے وہ کبھی اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہوگا۔ بولیے شکر کے لیے پہلی شرط ہے نعمت کا ذکر، نعمت کا اور ذکر کا معنی ہی یاد ہے، ذکر کا معنی ہی کیا ہے؟ بولیے اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، رب کائنات نے جا بجا اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائی، نعمتوں کی نعمتوں کا کہ ذکر کا حکم دیا، بنی اسرائیل سے خطاب کیا سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، جو نعمتیں میں نے۔ پھر یہی خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا اور فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان نعمتوں کو یاد کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی۔ آگے پھر اللہ نے اپنے سارے احسانات گنوائے، کیا کیا کرم نوازیاں کی، مگر ان تمام نعمتوں پر ادائیگی شکر کے لیے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم میری نعمتوں کا ذکر کیا، میری نعمتوں کا۔ اور یہ حکم صرف قوم بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ تک نہیں، بلکہ یہی حکم پھر رب کائنات نے اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی عطا کیا، غلامان مصطفیٰ کو بھی یہی حکم دیا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے میرے حبیب کے غلاموں تم بھی اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، اللہ کی نعمت کا بولیے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آؤ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت حبیب کے غلاموں تمہیں عطا ہوئی، جو نعمت باری تعالیٰ تیرا حکم ہے تیری نعمت کا ذکر کریں، مگر اے خالق کے کائنات ذرا بتا تو صحیح تیری کون سی نعمت کا ذکر کریں، تیری چونکہ تیرا حکم جو آ گیا، اب نعمتیں تو بے شمار ہیں، نعمتیں تو تیری نعمتوں کی کوئی حد، کوئی انتہا، کوئی اینڈ، کوئی کنارہ نہیں، ان گنت اور بے شمار نعمتیں، خود خدا کہہ رہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو گننا چاہو زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر نعمتوں کا شمار نہیں، اتنی بے شمار نعمتیں،
ان نعمتوں میں سے اے رب کائنات ذرا تو ہی بتا کہ تیری کون سی نعمت کا ذکر کرے. رب کائنات نے فرمایا لوگوں میری ہر نعمت لائق ذکر ہے. ہر نعمت لائق ذکر ہے. کوئی نعمت بھی بھلائے جانے کے قابل نہیں. یوں تو ہر نعمت اس لائق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، مگر یہاں جس نعمت کے ذکر کا حکم خدا دے رہا ہے، رب کائنات نے آیت کریمہ کے اگلے حصے میں فرمایا لوگوں کو کوئی عام نعمت نہیں، وہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، وہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، وہ بڑی ہی خاص نعمت ہے. جس نعمت کے ذکر کا حکم رب دے رہا ہے، مولا ذرا اس خاص نعمت کا تعارف تو کروا، اس کی پہچان تو کروا، پردہ تو اٹھا، تاکہ ہمیں خبر ہو کہ تیری کون سی نعمت جس کے ذکر کا حکم ہمیں دے رہا ہے. رب کائنات نے فرمایا آؤ ذرا تمہیں اس نعمت کا تعارف کرواؤں، اس نعمت کے اوصاف بتاؤں. وہ اوصاف کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، آؤ اس نعمت کا ذکر کرو اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ آج مل کے خدا کی نعمت کا ذکر کریں. کون سی نعمت؟ ارے جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے. جس نعمت سے پہلے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ مل کے آج خدا کی اس نعمت کا ذکر کریں جس نعمت نے تمہارے دلوں سے صدیوں کی نفرتیں نکال کر ایک دوسرے کی الفتیں اور محبتیں پیدا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا. نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. آئیے رب کی نعمت کا کیا کریں؟ کیا کریں؟ اونچا بولیں. کون سی نعمت؟ جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم جانوں کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، صدیوں تک تمہاری تلواروں سے خون ٹپکتا رہتا تھا، تم ظلم کے بہتر تھے، اتنے سنگ دل کہ دشمن قبائل کی گردنیں تو کاٹتے ہی تھے، مگر سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر پیدا ہونے والی معصوم بچیوں کا گلا کاٹتے بھی تمہیں شرم نہیں آتی. ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کے گرتے ہوئے آنسو، ان کی چیخ و پکار تمہارے پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی. تم بری ہو جو سنگ دل تھے، جو ظالم تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے صدیوں کے دلوں کے اندر سے دشمنیوں کے بتوں کو پاش پاش، نفرتوں کے بتوں کو، عداوتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور تمہارے پتھر دلوں کو موم بنا دیا. تمہارے دلوں سے نفرتوں کو ڈس سے اکھاڑ پھینکا اور باہمی الفتوں اور محبتوں کی آواز گاہ بنا. باہمی محبتیں عطا کی،
اور صرف بات عطائے الفت تک نہیں بلکہ آگے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. لوگوں اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. کیا بنا دیا؟ بولیے. اخوت کی تسبیح میں پرو دیا, بھائی چارے کی ڈوری میں باندھ دیا. اس نعمت کا ذکر کرو جس نے دنیا کو درس اخوت کیا, درس بھائی چارہ دیا, سارے فرق ملا, سب دوریاں فاصلے. بولیے. جس نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا, جس نے عرب اور عجم کا فرق, جس نے امیر اور غریب کا فرق, جس نے شاہ اور گدا کا فرق, جس نے سردار اور غلام کا فرق, سارے فرق مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ارے کون ہے جو سارے فرق مٹا کر اس انسانیت کو بھائی چارے کی تعلیم دینے والا, جس نے تمہیں آپس میں کیا بنا دیا. اور پھر اس سے بھی اگلی صفت بیان کی, فرمایا وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. میرے حبیب کے غلاموں ذرا یاد تو کرو اس دور کو, زمانے کو, کہ جب تم اپنے ظلم کے باعث, اپنی سنگ دلی کے باعث, اپنی حسد, نفرتوں اور عداوتوں کے باعث, انتہا پسندی کے باعث, خون ریزی کے باعث جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر, دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے, قریب تھا گر پڑتے, آتش دوزخ کا ایندھن بن جاتے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. آؤ اس نعمت کا ذکر کریں جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچا, جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور جنت کا وارث اور مالک بنا دیا. ارے کون سی نعمت, وہ کون سی نعمت جس کی ایک نگاہ کیمیا اثر نے اس کائنات میں انقلاب برپا کر دیا, من کی کائنات بدل کے رکھ دیا, جس نے دلوں کی اجڑی کھیتیوں کو پھر آباد کر دیا, جس نے پتھر دلوں کو موم کر دیا, جس نے صدیوں کے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا. کون سی نعمت جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت تک پہنچا دیا. ارے اس نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ. اس نعمت کا نام کیا ہے؟ بولیے. وجود مصطفیٰ. اب رب کائنات نے فرمایا لوگوں وَاذْكُرُوا, آؤ ذکر کریں, آؤ بولیے. وَاذْكُرُوا کا معنی کیا ہے؟ آؤ ذکر کریں. کس کا ذکر؟ نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کا جو نعمت تمہیں عطا کی. کون سی نعمت؟ جس نے الفتیں عطا کی, محبتیں عطا کی, بھائی چارہ عطا کیا, جہنم سے بچایا, جنت کا راستہ دکھایا. کون سی نعمت؟ وہ نعمت جو آمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی ہے. وہ نعمت جو میلاد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کی. وہ نعمت جو بعثت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کی. وہ نعمت جو نبوت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کی. آؤ میری اس عظیم نعمت پر اگر شکر کرنا ہے, شکر بعد میں کرو, پہلے مل کے میری اس نعمت کا ذکر کرو. رب کی اس نعمت کا کیا کرے؟
بولیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز عشاء سے اب تک کیا کر رہے ہیں؟ ہر روز کیا کرتے ہیں؟ بولیے حضور کا ذکر ہے۔ کوئی پوچھے بھائی کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمت کا ذکر۔ کیوں آئے بیٹھے؟ بھائی ہم خود نہیں آئے بیٹھے، ہم کسی کے بلائے بیٹھے۔ ہم از خود نہیں آئے، ہم کسی کے حکم پر آئے بیٹھے ہیں۔ ارے کس نے تمہیں حکم دے کے ادھر جمع کر کے بٹھا دیا ہے؟ فرمایا کسی اور نے نہیں، وَاذْكُرُوا، یہ حکم ساری کائنات کے خدا کا۔ ہم کسی عام کے حکم پر نہیں آئے بیٹھے۔ وَاذْكُرُوا، یہ حکم احکم الحاکمین کا ہے، سارے حاکموں کا بھی جو حاکم ہے یہ اس کا حکم ہے کہ میرے بندو ذرا تھوڑی دیر مل کے میری نعمت کا کیا کرو؟ باری تعالیٰ تو اپنی نعمت کا، چونکہ تیرا محبوب تیری سب سے بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے، اور ان کے اوصاف بیان کر کے خود جب اس نعمت کے ذکر کا حکم دے رہا ہے، اے خالق کائنات بتا تو صحیح اپنے حبیب کا ذکر ہم سے کیوں کروا رہا ہے؟ اس نعمت کا ذکر ہم سے کیوں کروا رہا ہے؟ بولیے کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا میرے بندو چونکہ ذکر پہلی شرط ہے شکر کی، ذکر پہلا تقاضا ہے شکر کا، اس لیے آؤ سب مل کے مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ لہذا جب تک تم بیٹھ کے میرے حبیب کا ذکر کرتے رہو گے، سنو زمین پر ذکر مصطفیٰ کا ہوتا رہے گا، ادھر شکر خدا کا ہوتا رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ کا ہوگا، شکر بولیے شکر خدا کا ہوگا۔ سو جو ذکر کرتے ہیں وہی شکر کرتے ہیں، بغیر ذکر کے بولیے بغیر ذکر کے شکر ممکن ہی نہیں۔ کوئی نعمت کا نام لینا گوارا نہ کرے اور کہے میں اپنے محسن کا بڑا شکر گزار۔ جس نے اتنا نوازا ہے اس کی نوازشات کا نام لینا بھی گوارا نہ کرے اور کہے کہ میں بڑا شکر گزار ہوں، اس سے بڑا ناشکرا شکر گزار کی تو علامت یہ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہ اس نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ نعمت کا کیا کرتا ہے؟ تو بغیر ذکر کے شکر ممکن نہیں۔ جو ذکر کرتے ہیں وہی شکر کرتے ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ شکر بھی نہیں کرتے، اور جو شکر نہیں کرتے بولیے وَلَا تَكْفُرُوا، شکر کرنا کفر نہ کرنا۔ باری تعالیٰ ہم نے ذکر کیا تیری نعمت کا، بتا شکر ادا ہو گیا؟ شکر ادا ہو گیا؟ رب کائنات نے فرمایا میرے بندو ابھی تو تم نے شکر کا ایک تقاضا پورا کیا، ابھی تو ایک تقاضا پورا ہوا، ابھی تو 4 باقی ہیں۔ بولا بتا اور کیا چاہتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب کے غلاموں آؤ اب تمہیں ادائیگی شکر کا اگلا تقاضا بتاؤں کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں دوسرا حکم دیا، اور وہ حکم کیا؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
ڈائریکٹ براہ راست حکم حضور کی ذات دیا، مگر تاجدار کائنات کے توسل سے قیامت تک ساری امت کو حکم دیا کہ میرے حبیب کے غلاموں اگر شکر گزار بننا ہے تو دوسرا حکم یہ ہے کہ میری نعمتوں کو چھپا چھپا کے نہ رکھا کرو، بلکہ میری نعمتوں کے خوب چرچے کیا کرو، میری نعمتوں کے خوب ڈنڈورا پیٹو، چرچا کرو، دھوم مچا دو، تاکہ ہر کسی کو خبر ہو جائے کہ ان پر خدا کا بڑا کرم ہو گیا، ان خوش نصیبوں پر اس کا بڑا کرم ہو گیا۔ دوسرا حکم کیا آ گیا؟ پہلا تھا ذکر اور دوسرا کیا آ گیا؟ چرچا۔ فحدث تحدیث۔ ویسے تو ذکر پر بات کرتے جائیں، رات ختم ہو جائے اور حضور کا ذکر ختم اس نعمت کے ذکر کی کوئی حد بولیے نہیں، مگر آج صرف موضوع ذکر نہیں چونکہ شکر ہے، اور یہ ذکر تو اس کا ایک تقاضا ہے، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ تسلسل کے ساتھ آپ کی محافل اور مجالس میری معلومات کے مطابق ہر رات کو ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، لہذا میں زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر بس ان پانچوں تقاضوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کے تاکہ مضمون مکمل کر لیں، بات ادھوری نہ رہ جائے، پوری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تفصیلات پھر کبھی ایک ایک کی تفصیل لے لیں، مگر آج تفصیل نہیں، آج عنوان ہے اس شکر کے 5 تقاضوں کے 5 مختلف عنوانات۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ پہلا کیا تھا؟ ذکر۔ دوسرا آ گیا فحدث تحدیث۔ کیا آ گیا؟ تحدیث۔ اب تھوڑا سا فرق دونوں میں سمجھ لیں، ذکر اور تحدیث میں فرق کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں یاد، ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد، اور یاد دل میں بھی ہو سکتی ہے، یاد اکیلے بھی ہو سکتی ہے، تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے، بند کمرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یاد تو ہو گئی، مگر قربان جائے مولا تیری حکمتوں کے، تو نے خالی ذکر پر بات ختم نہیں کی، آگے جب تحدیث اور چرچے کا حکم آ گیا، اب کوئی بتائے تو صحیح چرچا دل میں ہوگا؟ چرچا اکیلے ہوگا؟ تنہائی میں؟ بند کمروں میں ہوگا؟ نہیں، چرچا تو ہوگا تب جب یاد دل سے لبوں پہ آئے گی، چرچا تب ہوگا جب تنہائی سے کسی بزم میں آؤ گے، چرچا تب ہوگا جب گھر سے باہر گلی میں نکلو گے، گلی بھی سجے، بازار بھی سجے، مسجد کا مینار بھی سجے، اور ہر طرف دھوم مچ جائے، ایک شور مچ جائے۔ کس بات کی دھوم؟ فلک کے نظر، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کچھ کلا ہو، نگاہیں جھکا ہو، حضور آ گئے کہ جب ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دے، ہر گھر سے یہی آواز آئے، ہر گلی سے یہ آواز آئے، ہر بازار سے یہ آواز آئے، ہر مسجد سے یہ آواز آئے، پورا ماحول، پورا سما بدلا بدلا دکھائی دے، یہ حالات بتاتے ہیں خدا کی نعمت کا خالی ذکر نہیں، یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہے، یہ خدا کی نعمت کا اسے کہتے ہیں چرچا۔ فحدث، رب نے کہا یاد تو اکیلے بھی ہو سکتی ہے، مگر جب چرچا کرنے نکلو گے تو خالی یاد نہیں رہے گی، خالی ذکر نہیں رہے گا، بلکہ چرچا ہوگا تب جب بھولوں کو بھی یاد دلاتے چلے جاؤ، غافلوں کو بھی شریک ذکر کرتے چلے جاؤ گے، اور اتنی دھوم مچا دو گے
کہ بے خبروں کو بھی خبر ہو جائے گی کہ کسی بڑی نعمت کے ملنے کا وقت آ گیا. بھائی تعالیٰ چرچا کر لیا. اب اس چرچے پھر اپنے آگے کئی تقاضے ہیں، اس چرچے کی کئی جہتیں ہیں، کیسے کیسے ہو سکتا ہے. مگر میں نے عرض کیا کہ تفصیل نہیں، چرچا ہو گیا. اب کیا شکر ادا ہو گیا؟ بولیے ابھی بھی. مولا اور کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اگلا تقاضا یہ ہے کہ جب نعمت ملے، جب نعمت ملے تو شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نعمت کے ملنے کے دن عید منا کے شکر ادا کیا کرو. عید منا کے، یہ عید بھی شکرانہ ہے. عید بھی کیا ہے؟ باری تعالیٰ یہ تو بتا کہ عید کیسے منائے. عید اسی سے پوچھتے ہیں، تو ہی بتا کہ تیری نعمت پر شکر کے طور پر عید کیسے منائیں. رب کائنات نے فرمایا آؤ سورہ المائدہ کو اٹھاؤ، تمہیں بتاؤں. پوچھتے ہو کیسے منائے؟ ارے کیا تم نے قوم عیسیٰ کو نہیں دیکھا؟ قوم عیسیٰ کو نہیں دیکھا کہ جب ہم نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا، کھانے سجے سجائے پکے پکائے دسترخوان پر لگے ہوئے، جب کھانے اترے تو اللہ کے نبی نے کہا مولا کھانے تو اتار تکون لنا عیدن، اس دن عید منا کے شکر ہم ادا کریں. کھانے تو بھیج شکر ہم کریں. بولیے اب کھانے اترے اور قوم عیسیٰ نے اس پر کیا کیا؟ عید منا کے اللہ کا کیا عید بھی منا دی، کھانے بھی آ گئے. اور یہاں ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جب وہ دسترخوان اتارا نا، دسترخوان اتارتے ہوئے رب نے نہیں کہا کہ میں دسترخوان بھیج رہا ہوں، اب تم نے اس پر عید منا کے شکر ادا کرنا ہے. عید منا کے اللہ نے عید منانے کا حکم بولیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھیے. اللہ نے حکم نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی خود عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس دن تو کھانا اتارے گا تکون لنا عیدن، وہ دن ہمارے لیے عید. تو کہے نہ کہے نہ کہے وہ دن ہمارے لیے عید کا ہوگا اور ہم عید منائیں گے. لہذا اس کے کہے بغیر انہوں نے عید نہ ڈالی. بغیر کہے عید منا دی. اب سوال یہ ہے حکم تو نہیں تھا، منائی خود، مگر کیا آج خود قوم عیسیٰ کی منائی ہوئی وہ رب کو پسند آئی یا ناپسند؟ فعل ان کا ہے، فعل کن کا ہے؟ قوم عیسیٰ کا ہے. مگر سوال اتنا ہے کہ وہ فعل اللہ کو اچھا لگا یا برا لگا؟ اچھا لگا یا اگر تو وہ اچھا نہ لگتا، اچھا اگر تو برا لگتا، رب کائنات چونکہ نبی کی موجودگی میں سارا کچھ ہو رہا تھا، وہی اتر رہی تھی. رب کہتا عیسیٰ مجھ سے کھانے مانگے ہیں، میں نے آسمان سے دسترخوان اتارا ہے، اور جب میں نے عید منانے کا کہا نہیں تو از خود اپنے طور پر تم نے عید کیوں منا لی؟ کیسے منا لی؟ کس کے حکم پر منائی؟ رب کائنات اپنے نبی سے پوچھ لیتا اگر اسے اچھا بولیے نہ لگتا تو یہی بنتا تھا کہ بتاؤ بھائی یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اب رب نے یہ کیوں نہیں کہا، اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس پر اس قدر اپنی خوشی کا اظہار کیا. فرمایا قوم عیسیٰ میں نے تو خالی کھانا بھیجا،
عید منانے کا میں نے کہا نہیں، کام تم نے خود کیا عید منانے والا، مگر سنو تمہارا یہ انداز شکر مجھے اتنا بھلا لگا ہے کہ میں اس تمہارے فعل عید کو اپنے حبیب پر اترنے والے قرآن کا مضمون بناؤں گا، اور قیامت تک جب تک دنیا قرآن پڑھتی رہے گی تمہاری عید کی یادیں تازہ ہوگی، تمہاری اس عید کی یادیں مٹنے نہیں دوں گا۔ ارے رب کو ان کی عید پر اتنا پیار آیا کہ اسے مضمون قرآن بنا کر حبیب پر اتارا، اور آج مصطفیٰ کے غلاموں سے رب کا وہ قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ میرے حبیب کے غلاموں، وہ قوم عیسیٰ تھی، ان کے لیے اترنے والی نعمت آسمانی دسترخوان تھا جس پر عید منا کے انہوں نے شکر ادا کیا۔ اے میرے حبیب کے غلاموں سنو، تمہیں رب کی بارگاہ سے کوئی دسترخوان نہیں ملا، کوئی آسمانی کھانے، کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ملی، ارے تمہیں تو اس نے اپنا حبیب محمد مصطفیٰ عطا کر دیا، تمہیں تو اپنا محبوب عطا کر دیا، تمہیں تو وہ نعمت عطا کی جو سب نعمتوں کی جان ہے، تمہیں تو وہ نعمت عطا کی جو سب نعمتوں کی سردار ہے، تمہیں تو وہ نعمت عطا کی کہ اگر وہ نعمت نہ ہوتی کائنات میں کسی نعمت کا وجود ہی نہ ہوتا، جس کے صدقے سب نعمتیں ملی۔ اگر وہ نزول مائدہ پر عید منا کے شکر ادا کرتے ہیں، تمہیں تو حبیب عطا کیا ہے، تو جب مصطفیٰ کی آمد کا دن آئے تم زیادہ حقدار ہو ان سے بڑی عید منا کے خدا کا شکر ادا کرو۔ جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، یہ ہے تیسرا تقاضا۔ کتنا؟ بولیے۔ اب پھر عید ایک تھوڑا تفصیل طلب مضمون ہے مگر تفصیل نہیں، چونکہ عید نام ہی شکرانے کا ہے، اور وہ کیسے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں، صرف اتنا کنسپٹ قرآن مجید سے دے رہا ہوں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ادائیگی شکر کا ایک تقاضا نعمت کے ملنے پر عید بھی کیا ہے؟ اور صاف ظاہر ہے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات اللہ نے بیان ہی اس لیے کیے تاکہ ان سے نصیحت میرے حبیب کے غلام بھی حاصل کریں۔ تو نصیحت یہ ہے کہ اگر وہ منا سکتے ہیں، وہ منا سکتے ہیں، اور ان کی عید پر رب کو پیار آتا ہے، وہ دسترخوان پر عید منائیں تو خدا خوش ہو، تم حضور کے آنے پر عید مناؤ تو رب ناراض ہوگا۔ جی فرمائیے، یہ تیسرا تقاضا ہے، باری تعالیٰ عید بھی منا۔ اب بتا راضی؟ شکر ہو گیا؟ فرمایا ابھی بھی ابھی تو کتنے ہوئے؟ اچھا، چوتھا کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا خالی عید تک نہ رہو، بلکہ جس دن میری نعمت تمہیں میسر آئے اس نعمت کے ملنے پر خوب خوشیوں کا اظہار کرو، اور اتنی خوشیوں کا اظہار کرو کہ خوشی خوشی نہ رہے، جشن بن جائے۔ یہ حکم قرآن مجید کی سورہ یونس میں دیا اور حضور کی زبان سے اعلان کروایا۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ پیارے آپ انہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشی منایا۔ اب پھر بات وہیں آ گئی کہ کون سا فضل
اور کون سی رحمت ہے؟ نہ حد فضل کی ہے نہ حد رحمتوں کی ہے. رحمتیں بھی بے شمار، فضل بھی بے شمار. کون سا فضل؟ بس اس کا تعارف صرف ایک آیت کریمہ سے کہ فضل ہے کون سا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. حبیب فضل بہت ہے مگر تیرا شاہد بن کے آنا، تیرا مبشر بن کے آنا، تیرا نذیر بن کے آنا، تیرا داعی اللہ بن کے آنا، تیرا سراج منیر بن کے آنا، ان شانوں کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والے حبیب وبشر المؤمنین. اب ذرا غلاموں کو خوشخبری سنا دے. غلاموں کو کیا سنا دے؟ خوشخبری سنا دے، بشارت دے دے. مولا کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. لوگوں مبارک ہو تمہیں، وہ جو شاہد بن کے آیا ہے، وہ جو مبشر بن کے آیا ہے، وہ جو نذیر بن کے آیا ہے، وہ جو داعی اللہ بن کے آیا ہے، وہ جو سراج منیر بن کے آیا ہے. کائنات والوں مبارک ہو تمہیں، وہ سراپا فضل کبیر بن گیا. وہ خدا کا سب سے بڑا فضل بن کے آیا ہے. ابھی یوں تو فضل لا انتہا ہے، مگر کوئی سب سے بڑے فضل کو ڈھونڈنا چاہے تو مصطفیٰ سب سے بڑے فضل کا نام محبوب تیری آمد، تیرا آنا یہ کائنات پر سب سے بڑا فضل ہے. مولا فضل تو مل گیا، اب بتا رحمت کہاں ڈھونڈا؟ فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، تو ہر شے پر وسیع، اس کی بھی کوئی حد نہیں. مگر رحمت کا کامل بہتر اگر ڈھونڈنا چاہو تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے تجھے سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا سب سے بڑا بہتر مصطفیٰ تجھے بنایا. تو سب سے بڑا فضل بھی، سب سے بڑی رحمت بھی کون ہے؟ بولیے حضور کی ذات. لہذا اتنا تعارف چونکہ ضروری تھا تاکہ سمجھ آئے کہ فضل ہے کیا اور رحمت. ویسے اس کی ڈیٹیل بہت ہے مگر اتنا تعارف جب ہو گیا کہ فضل بھی وہی رحمت بھی وہی، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. بس جب فضل اور رحمت تمہیں سمجھ آ گیا، مل گیا، تو آؤ میرے اس فضل اور اس رحمت پر، اس ذات مصطفیٰ پر جو سراپا فضل بھی ہے اور سراپا رحمت بھی ہے، آؤ اس پر خوب خوشی مناؤ. کیا کرو؟ خوب خوشی مناؤ. کیا کرو؟ خوب خوشی مناؤ. خوشی. اور اس پر جتنی تاکیدات لگائی ہیں، اب وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے اور پھر آگے پیچھے تسمیہ کا ذکر کر کے آگے پھر واحد کا اشارہ. یہ ساری تاکیدات ہیں جس میں اشارہ ہے کہ لوگوں کسی اور کی آمد پر خوشی مناؤ یا نہ مناؤ مگر حبیب کی آمد پر خوب خوشی مناؤ. اب اگلا سوال پھر رہ گیا کہ خوشی کیسی ہے؟ خوشی کیسی منائیں؟ چونکہ فل یفرحوا حکم کس کا ہے؟ اور اللہ کے حکم کا انکار تو ممکن نہیں. بڑے سے بڑے منکر کے لیے بھی فوری انکار تو ممکن نہیں. آگے پھر تعویلات شروع ہو جائیں گی کہ وہ خوشی ہو کیسے، کتنی ہو، کس نوعیت کی ہو. اس کا ڈیٹیلز میں جائے بغیر سمپل جواب لے لیں کہ جیسا فضل ویسی خوشی، جیسی رحمت ویسی خوشی. بولیے
जितनी रहमत है उतनी खुशी। वाह वाह उतनी खुशी मना, वाह वाह। जितना फजल है उतनी खुशी बोलिए, उतनी खुशी। वाह वाह। उससे बड़ा फजल तो और है ही कोई नहीं। वाह वाह। और उससे बड़ी रहमत भी और। है ही कोई नहीं। वाह वाह। तो जब रहमत सबसे बड़ी और फजल सबसे बड़ा सबसे बड़ा, तो फरमाया शुक्र का तकाजा ये है कि लोगों, जब मैंने अपना फर्ज और अपनी रहमत मुस्तफा की सूरत में तुम्हें बेहद बेहिसाब दी है, तो तुम खुशी हद में रहकर क्यों मनाओ? अरे खुशियां मनाने वालों, खुशी भी बेहद मनाया करो। सुभान खुशी सुभान। भी बेहद ऐसी मनाओ कि उसकी कोई हद। जब खुशी हद से निकल गई तो जश्न बन गई। क्या हो गया? जश्न। जब खुशी की हद न रहे, खुशी हद में रहे, उसे खुशी, उसे मुसर्रफ, उसे फरहत कहते हैं। और जब हद से निकल जाए फिर वो खुशी खुशी नहीं, वो जश्न बन जाता है। बेशक बेशक। वाह बन वाह। जाता है जश्न बन जाता है। बड़ी सादा सी बात है ना, किसी आम छोटे मोटे गरीब आदमी के घरों तो कहते हैं जी खुशी हुई, और किसी वडेरे के घरों तो क्या, जश्न। बड़े चौधरी के घर क्या है जी, बड़ा जश्न है। तो फर्क तो आपको समझ आ गया ना कि छोटे लेवल पर हो तो क्या खुशी और बड़े पैमाने पर हो जश्न। अब फरमाया क्योंकि इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, इससे बड़ा फजल कोई नहीं, इससे बड़ी रहमत कोई नहीं, लिहाजा इससे बड़ी खुशी का और मौका ही कोई नहीं। तो जब सबसे बड़ी खुशी मनाओगे तो वो खुशी नहीं कहलाएगी, वो मुस्तफा की आमद का जश्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिहाजा जश्न मना के भी खुदा का शुक्र अदा, ये भी उसके शुक्र का एक तकाजा है। क्या कितने हो गए? एक रह गया। कितने रह गए? एक। बोलिए, एक रह गया, आखिरी। बारी ताला बता और क्या चाहता है? माशाअल्लाह। मोहतरम हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, यूनुस गनी साहब, उनको सब बार मुबारक हो जिनके यहाँ हल्का दरूद महाना होता है, याफ्तावार होता है, महाना हल्का दरूद कि यहाँ मजलिस होती है, और ये सालाना महफिल मिलाद का उन्होंने अपने घर में इनेकाद किया। हम दिल की गहराइयों से उन्हें 100 बार मुबारकबाद पेश करते हैं, और मिनाजुल कुरान यूथ लीग को भी कि जिन्होंने, जिनकी कोशिशों और काविशों से ये प्रोग्राम सज रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी तहरीक को। तो बात अपने एंड की तरफ ले जाते हुए मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अदायगी ये शुक्र के तकाज़ों में से आखिरी और पांचवा, और वो तकाजा क्या है? रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर शुक्र गुजार बनना है, क्या वशकुरु लहू वअबुदू, अगर उसका शुक्र गुजार बनना है तो उस शुक्र गुजारी का एक तकाजा ये भी है कि अपना सरे नियाज अपने मौला की बारगाह में झुका, सरे बंदगी रब की बारगाह में चुका। बोलिए क्या करो? आओ, शुक्र गुजार बनना है तो अल्लाह के हुजूर सर पर सजूद हो जाओ, वअबुदू, पैकर इबादत बन जाओ, पैकर इबादत, क्योंकि इबादत भी शुक्राना है। शुक्राना तो नफल भी क्या है? शुक्राना। सजदा शुक्र भी क्या है? शुक्राना। पीर का रोजा भी क्या है? शुक्राना। बोलिए, शुक्राना। ये सब इबादत की सूरतें हैं, और ये भी अल्लाह का क्या है? बोलिए, शुक्र। अब कुल कितने हो गए? 5। बोलिए, अब जब इबादत की बात आई तो हमारी बदनसीबी ये है कि हम इंतहा पसंदी का शिकार हैं। क्या? दो इंतहाओं पर। एक तबका वो है कि जिसने कहा कि शुक्र नाम ही सिर्फ इबादत का है,
इबादत का नाम शुक्र। अगर अल्लाह की नेमत समझते हैं तो उसके नाम 2 सजदे कर लें, नफल पढ़ लें, रोजा रख लें, नेकी का काम कर लें, बस। बाकी इसके अलावा जो कुछ आप पूरे महीने से ये जिक्र की महफिलें सजाए बैठे हैं, ये मिलाद के जुलूस निकाले बैठे हैं, कोई मशल बरदार जुलूस लेके जा रहा है, कोई गलियां सजा रहा है, कोई बाजार सजा रहा है, कोई हलवे पका रहा है, कोई ईद मना रहा है, ये सारी चीजों की कोई जरूरत बोलिए नहीं। बस खाली 2 सजदे कर ले, शुक्र अदा हो गया। शुक्र क्या हो गया? और बाकी चीजों का इनकार करके कहा कि ये तो सारी बिदात हैं, खराफात हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक बोलिए नहीं। ये एक इंतहा थी। और सादा लोग, नौजवान नस्ल जो कुरान से दूर है, जिन्हें कुरान की खबर, उन्हें बात बड़ी अपील कर गई कि भाई अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है तो उसके महबूब की आमद पर 2 सजदे कर लें, इबादत कर लें, नेकी कर लें। ये बाकी पूरा महीना गली गली कूचा कूचा ये जो हंगामा आराई हो रही है, तो इसकी जरूरत क्या है? आइए बस बड़े तवज्जो और इनेमाक से जो बात सुनने वाली है वो ये कि ये कहने वालों ने बात तो बड़े हसीन पैराए में कह दी, मगर उनसे पूछो वक़्बुदू, उसकी इबादत करो, उसकी इबादत करो। ये वक़्बुदू का हुक्म किसने दिया? ऊंचा बोलिए, किसने दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया। तो उसके हुक्म पर जब इबादत को शुक्र कहते हो, आओ जरा हमें ये बताओ कि वज़्कुरू, क्या वज़्कुरू, ये हुक्म किसने दिया? क्या हुआ जी, जिसने कहा वक़्बुदू, उसी रब ने कहा वज़्कुरू, जिक्र भी करो, जिक्र भी किसका हुक्म है? और फल यफरहू, ये हुक्म किसका है? बोलिए फहद्दिस, ये भी अमर का सीगा, ये हुक्म किसका है? किसका? अगर तो माननी है रब की, बड़ा सिंपल सा सौदा है, क्या कोई झगड़ा, अगर तो माननी है रब की तो उसी ज़बान कुदरत से इबादत का हुक्म, उसी बारगाह रबूबियत से जिक्र का हुक्म, उसी बारगाह रबूबियत से चर्चों का हुक्म, और उसी बारगाह रबूबियत से जश्न का हुक्म। ये सारे आकाम वो दे रहा है। अगर तो उसकी माननी है तो फिर तो सारे आकाम के सामने सरे तस्लीम खम करो, और अगर करनी है अपनी मर्जी, अपनी मर्जी का एक शय निकाल लो और बाकी क्या कर दो? छोड़ दो। और जो 5 में से एक निकाल ले, बाकी छोड़ दे, उसने बताइए बंदगी का हक अदा किया? नहीं। बोलिए बंदगी का हक अदा नहीं। बंदगी नहीं, वो तो अपने नफ्स की ख्वाहिश, जो चीज पसंद आ गई वो ले ली। अब अतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, बाज कुरान के हिस्सों को मान लिया और बाजों का इनकार कर दिया। हाँ, अगर तो रब की बंदगी करनी है तो आओ, तकाज़ा बंदगी ये है, उसके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर लो। जो हुक्म मिले वो कहे वाबुदू, इबादत में सजदे में गिर पड़ो। वो कहे वज़्कुरू, सरापा जिक्र मुस्तफा बन जाओ। वो कहे फहद्दिस, तो धूम मचा दो महबूब की आमद की। और वो कहे फल यफरहू, तो जश्न मना दो हुजूर की आमद। हम एक हुक्म नहीं बल्कि बोलिए कितने? 5 हुक्म मानने वाले। सभी मानेंगे 5 जी? थोड़ी सी बाज़ औक़ात 5वें पर तशवीश होती है।
ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ کمی ادھر سے بھی ہے، ادھر سے 4 کا اگر انکار ہے تو ادھر آخری ایک میں سستی ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ایمانداری سے بتائیں۔ اللہ جن کو توفیق دے وہ تو کرتے ہیں، مگر اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جشن منانے میں بھی شیر، عید منانے میں بھی، محفلیں ذکر سجانے میں بھی سارے کام کرتے ہیں، مگر جب عبادت کی باری آتی ہے تو تھک جاتے ہیں۔ بھئی ساری رات محفل میلاد میں رہے، اب صبح کون اٹھے؟ سارا دن جلوس کی تیاری کرتے رہے، گلیاں سجاتے رہے، جھنڈیاں لگاتے رہے، لائٹنگ کرتے رہے، اب شام ہو گئی، تھکاوٹ ہو گئی، اب نماز کے لیے اٹھا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یہ بھی بندگی نہیں، یہ بھی شکرانہ نہیں، یہ بھی ایک رسم رہ جائے گی۔ آؤ اس رسم کو اگر شکر میں بدلنا ہے اور اس کی کامل اطاعت کرنی ہے، اس کی ادخلوا فی السلم کافہ، اگر کاملا اس کے حکم کی پیروی کرنی ہے تو پھر عید بھی مناؤ، پھر ذکر کی محفلیں بھی سجاؤ، پھر جشن بھی مناؤ، پھر خوشیاں بھی مناؤ، اور پھر سراپا عبادت بھی بن جاؤ۔ بلکہ جب یہ مہینہ آئے، آگے پیچھے اگر تھوڑی کمی بھی رہ جائے تو اس مہینے میں فرض میں کمی نہیں، فرائض سے ہٹ کر اضافی عبادت، نفلی عبادت، ہر روز اس کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کے شکر ادا کرے، مولا تیرا کرم ہے کہ اس مہینے تو نے اپنا مصطفیٰ عطا کیا۔ عبادت کا ذوق پہلے سے بڑھ جائے، پہلے سے یہ نہ ہو کہ محفلوں میں لگے تو پہلی بھی جاتی رہے، وہ شکر نہیں ہے۔ شکر تب ہے کہ جب اس کی عبادت بھی ساتھ بولیے شامل ہو جائے، بغیر اس کی، کیونکہ دیکھیں نا شکر اللہ کا کرنا ہے، اور جس کا شکر کرنے نکلے ہیں اگر اس شکر میں اتنے لگ گئے کہ اسی کو بھول گئے، وہ مالک ہی یاد، اس کے فرائض ہی یاد نہ رہے، تو پھر یہ سارا عمل ایک رسم تو بن سکے گا، شکر نہیں بنے، شکر لہذا شکر تب پورا ہوگا کہ جب اس کے 5 تقاضے اور اللہ کے 5 احکام کے سامنے سر تسلیم۔ کتنے تقاضے تھے؟ 5۔ بولیے۔ اب اگر سننا چاہوں حافظ صاحب تو کوئی 5 تقاضے سنا سکتا ہے ترتیب کے ساتھ؟ کوئی سنا دے گا کہ پہلا کیا تھا؟ ذکر، شاباش، کیا تھا؟ ذکر، دوسرا چرچا، اونچا بولیے، کیا تھا؟ چرچا، تیسرا عید، پھر اونچا بولیے، کیا؟ عید، اور چوتھا کیا تھا؟ اور 5واں عبادت، کیا تھا؟ عبادت۔ اس پر پیچھے تک ذرا تھوڑا زور لگا کے بولیں تاکہ یہ یاد رہے۔ 5واں کیا تھا؟ عبادت۔ اب ان 5 چیزوں کو اکٹھا کر لیں، کیا کر لیں؟ جمع کر لیں، ذکر بھی، عید بھی، چرچا بھی، جشن بھی اور عبادت بھی۔ جب یہ سب کچھ اکٹھا کر لیا تو یہ بن گیا میلاد مصطفیٰ۔ بن گیا میلاد مصطفیٰ۔ اب حضور کے میلاد میں ان 5 کاموں کے علاوہ کوئی چھٹا کام ہے؟ جی، میلاد کے نام پر یا ذکر کی، حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، یا میلاد کے نام پر جلسے جلوس اور چرچے ہوتے ہیں، یا میلاد کے نام پر اس کو عید میلاد کہہ دیتے ہیں، یا میلاد کے نام پر بڑے بڑے خوشیوں کے جشن ہوتے ہیں، خوشیوں کا اظہار جائز اور حلال طریقوں کے اندر رہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جشن۔ یا پھر عبادت، کسی نے 2 نفل پڑھ لیے، کسی نے پیر کا روزہ رکھ لیا، کسی نے سجدہ شکر ادا کر لیا اللہ کے حضور۔ ان 5 کے علاوہ کوئی چھٹا کام نہیں۔
بولیے ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ چھٹا کام بھی ہم یہ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اس کے علاوہ نہیں، صرف انہی کاموں کا نام کیا ہے؟ میلاد ہے. اب مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ ان میں سے کون سا کام وہ ہے جس کی تعلیم رب نے قرآن میں نہیں. آپ کا کون سا کام ہے جو قرآن سے باہر، جس کا حکم یا جس کی تعلیم قرآن نے نہیں دی؟ ارے یہ سارے احکام خدا کے، یہ ساری تعلیمات قرآن کی ہیں. لہذا مبارک ہو حضور کے عاشقوں اور مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارا ہر عمل جو میلاد مصطفیٰ کے لیے، ہر عمل، وہ ذکر کی صورت میں ہو، وہ جشن کی صورت میں ہو، وہ عید کی صورت میں ہو، وہ عبادت کی صورت میں ہو، وہ چرچوں کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کے قرآن کے تابع، رب کے قرآن کے، یہ کامل اتباع قرآن ہے. کامل اتباع قرآن ہے. بولیے کیا ہے؟ کامل اتباع قرآن. اتباع قرآن ہے. ہم کسی اپنی من مرضی سے، نفس پرستی سے، خواہش نفس سے نہیں، ہم جو کر رہے ہیں حکم خدا کی تعمیل کر رہے ہیں. بولیے حکم خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ تعمیل کر رہے ہیں. بس حاضرین گرامی قدر، ان 5 تقاضوں کا یکجا ہو جانا یہ ہے کامل شکر، اور کامل شکر یہ ہے کامل بندگی. یہ کیا ہے؟ کامل بندگی. بس اسی بندگی کی تعلیم یہ تعلیم قرآن ہے. یہی پیغام سیرت ہے. یہی پیغام میلاد مصطفیٰ ہے، پیغام آمد مصطفیٰ ہے. اور یہی پیغام قرآن ہے. اور یہی پیغام منہاج القرآن ہے. منہاج القرآن کا پیغام اللہ کی بندگی کے سوا اور بولیے کچھ نہیں. اور خالی مجمل بندگی نہیں، بلکہ منہاج القرآن کا مشن آگے اس بندگی کی ساری جہتیں بھی سمجھاتا ہے کہ آؤ یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی بندگی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدا خضرا کا فیضان، مدینے والے کا احسان، تاکہ بندگی کی کوئی سمت اور کوئی جہت رہ نہ جائے. ہر اعتبار سے اپنے مالک کے شکر گزار بن جائے، اپنے مالک کے اور اس کے بندے بن جائیں، اور اس کے حبیب کے وفادار غلام بن جائیں. بس 2 ہی چیزیں ہیں، رب کی بندگی اور مصطفیٰ کی غلامی. آؤ رب کے وفادار بندے بنے اور حضور کے وفادار. آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں. یہ پیغام ہے اس مشن کا، اس تحریک کا، اور آقا علیہ السلام کے میلاد کا، اور اللہ کے قرآن کا، اور حضور شیخ الاسلام کا. کہ آؤ کہ سب حضور سے، مصطفیٰ سے سچی وفا، حضور کے مشن سے وفا، حضور کے دین سے وفا، آقا دو جہاں کے نظام سے وفا، تاجدار کائنات کی امت سے وفا، حضور کی امت کے غریبوں سے وفا، تاجدار کائنات کی امت کے یتیموں سے وفا. اگر یہ وفا کامل ہو گئی تو علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. رب کائنات اس وفا کے مشن پر ہمیں زندہ اور سلامت رکھے، اس راہ وفا میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں اور مدلل انداز میں خطاب فرما رہے تھے عظیم عالمی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام، فارزدہ منہاج یونیورسٹی لاہور. ہم ان کا انتہائی مشکور ہیں
کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حاجی یونس غنی صاحب کو کہ انہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا اور ان کے وسیلے سے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع ملا. دوستو اگلے پروگراموں کے اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ اگلا پروگرام بروز بدھ 6 جنوری کو حافظ عبدالشکور زاہد محترم سجاد قمر صاحب کی رہائش گاہ نقشبندیہ منزل گلی نمبر 2 ماگڑ روڈ پر ہوگا. اور اس کے اگلا پروگرام جمعرات کو محترم آبد زرگر صاحب کی رہائش گاہ مین بازار میں نزد مکیریاں مارکیٹ والی گلی اس میں ہوگا. تمام دوست وہاں بھی شرکت فرمائیں. بہت شکریہ. اور 14 جنوری کو انشاءاللہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب بعد نماز عشاء جامع مسجد کھجور والی محلہ حسین پورہ میں تشریف لائیں گے. اور اس پروگرام کی جس دوست کو ریکارڈنگ چاہیے وہ سجاد قمر صاحب کے پاس لے سکتا ہے. سجاد قمر صاحب جن کی دکان ریل بازار میں ہے وہاں سے اس پروگرام کی ریکارڈنگ انشاءاللہ جس نے چاہیے وہ لے سکتا ہے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ہم تیرے گناہگار خطا کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کی خطا کو معاف فرما دے. مولا ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. مولا ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. ہمیں ناشکری سے بچا اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دے. اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے. اپنے مصطفیٰ کا سچا وفادار بنا دے. حضور کے دین کی وفا عطا فرما. آقا کے مشن کی وفا عطا فرما. آقا کے مشن مصطفیٰ انقلاب کا عظیم سپاہی بنا. حضور کے دین کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ لٹانے کی ہمت حوصلہ اور توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جتنے اس محفل میں حاضر ہیں ان سب کی تمام دلی جائز نیک حاجات کو پورا فرما دے. جو بیمار آئے ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں غنی فرما دے. جو دکھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اور محترم یونس غنی صاحب کے گھر میں بیش بہا خیر و برکت عطا فرما. ان کے رزق میں کاروبار میں جان و مال میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کی میلاد کی خوشی کے صدقے میں اس گھر کو خوشیاں عطا فرما. دائمی خوشیاں عطا فرما. ہر قسم کی آفات و بلیات اور ہر قسم کے وسائل و آلام سے محفوظ فرما. تمام مصطفی انقلاب کے سپاہیوں کے گھروں میں خیر فرما. ان کو برکات عطا فرما. حضور کی عنایات اور فیوزات عطا فرما. آقا علیہ السلام کا صدقہ مولا سب کی اولادوں کو نیک بنا صالح بنا. اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. حضور کے دین کا وفادار بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات محترم ایک اور اعلان سماعت فرما لیں. ملک 8 جنوری بعد از نماز